نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، ہم نے بشت زیور شروع کیا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کتاب الایمان والعقائد میں ضروری عقائد پڑھ لیے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی کچھ ضروری عقائد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پہلا عقیدہ شریعت کے احکام سے متعلق ہیں کہ اللہ رب العزت بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف نہیں بناتا، اور شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام یہ سراسر عدل، رحمت اور آسانی پر مبنی ہے۔ قرآن مجید میں جب اس عقیدے کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے مختلف آیت سے یہ عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان چیز کا حکم دے دیتا ہے جو وہ کر سکتے ہیں، اور کسی بھی بندے کو کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا جاتا، نہ اللہ دے دیتا ہے جو وہ نہ کر سکتا ہو اور اس کے طاقت سے باہر ہو۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت بہت وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی بھی ذات کو، کسی بھی نفس کو، کسی بھی بندے کو اس کے وسعت اور قدرت کے بقدر مکلف بناتا ہے۔ مطلب یہ ہے جس کی وسعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، اللہ ایسے بندے کو مکلف نہیں کرتا، کسی بات کا حکم نہیں دے دیتا۔ اور قرآن مجید میں اسی عقیدے کو ایک دوسری جگہ پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں یوں بیان کیا گیا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، آپ لوگوں کے لیے تنگی نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے اوپر کوئی تنگی آ جائے۔ اور اسی سورۃ الحج میں اسی عقیدے کو آیت نمبر 78 میں یوں بیان کیا گیا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اور اللہ رب العزت نے دین میں تمہارے لیے حرج پیدا نہیں کیا، تنگی پیدا نہیں کی، اللہ رب العزت نے آسانی پیدا کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کسی ایسے بندے کو جو کسی کام کا طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے بس میں نہ ہو، اللہ ایسے بندے کو حکم نہیں دے دیتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، احادیث مبارکہ میں بھی یہ عقیدہ یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان الدین یسر، دین بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے یوں کہا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو۔ تو اسی سے ثابت یہ ہوا کہ بندوں کو ان چیز کا مکلف بنا دیا جاتا ہے جو بندوں کے لیے آسان ہو، وہ آسانی سے کام کر سکتا ہو۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کہ کوئی بندہ اگر حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، مالی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے بھی، اور اس میں جانے کی طاقت ہو، راستے کے خرچہ برداشت کرنے کی طاقت ہو، تو اللہ ایسے بندے کو حج کا حکم دے دیتا ہے کہ آپ حج کریں، آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ تنگ دست ہو، پیسہ نہ ہو، یا راستے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، یا چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، تو ایسے بندے پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مریض ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ حکم یوں دے دیتا ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے یوں احکامات دیے ہیں، ایسے احکامات عطا کیے ہیں جو بندے کر سکتے ہو۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بیماری کی وجہ سے وضو نہیں بنا سکتا تو تیمم کا حکم ہے کہ تیمم کرے۔ کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزے کی اجازت ہے کہ روزہ ابھی نہ رکھے، مؤخر کرے۔ اسی طرح مختلف احکامات ایسے ہیں کہ جو بندہ نہیں کر سکتا تو وہ مکلف بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو حکم نہیں دے دیتا، وہ حکم سے مستثنا ہے اور وہ احکام کے مخاطب نہیں ہے۔ اس طرح آج ایک اور عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور معجزات کے متعلق۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں،
اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہیں، وحی کے پہنچانے میں ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ اور معجزات کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ایسی چیزیں، ایسی نئی نئی عجیب اور غریب باتیں ظاہر کی جو دوسرے لوگ اس کے کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ تو ایسی باتوں کو، ایسے کام کو، ایسے افعال کو معجزات کہتے ہیں، جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی نبی کو دی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے گئے، اسی طرح مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معجزات دیے گئے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور کسی بندے کو جب برس کی بیماری ہوتی تھی تو وہ اس پر ہاتھ پھیر کے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا گیا، جب وہ عصا پھینکتے تھے تو اس سے اژدہا بن جاتا تھا۔ اسی طرح اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معجزات دیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن مجید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم الشان جیسی کتاب دی گئی، اور یہ قیامت تک معجزہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وقتی ہوتے ہیں، اور بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وقتی نہیں ہوتے، وہ ابدی ہوتے ہیں۔ تو عمومی طور پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے معجزات دیے گئے جو اپنے وقت میں لوگ ان سے عاجز تھے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ یہ تھا کہ جس کو برس کی بیماری تھی اس پر ہاتھ پھیر کے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اس کا علاج ممکن ہے، تو آج کے زمانے میں وہ معجزہ نہیں رہا، لیکن اس زمانے میں یہ معجزہ تھا۔ اور اسی طرح باقی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض معجزات ایسے دیے گئے جو آج کے زمانے میں ممکن ہے، تو وہ معجزہ تھا، اس زمانے کے ساتھ خاص تھا، آج وہ معجزہ نہیں ہے۔ لیکن بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ابدی ہوتے ہیں، قیامت تک ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی معجزات اس قسم کے ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن، اور قرآن مجید نے قیامت تک کے مسلمانوں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے اندر ہمت ہے تو قرآن مجید کی آیتوں میں سے ایک چھوٹی سی آیت، ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لائیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ایک دو دلائل میں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ جہاں پر اس نے رسالت کو رکھنا ہے، جس کو رسول بنانا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے کہ دیکھیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح تعداد کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں، اور جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ 313 رسول اور 1,24,000 یہ پیغمبر ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہیں۔ لہذا ہم یوں کہیں گے، ایمان یوں لائیں گے کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں، جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہمیں معلوم ہے ان پر بھی، جو ہمیں معلوم نہیں ہے ان پر بھی، کیونکہ قرآن مجید میں یوں آیا ہوا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ۔ بعض رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو سنائے ہیں، اور بعض رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو بتائے نہیں۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ بعض رسول ایسے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔